بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ علم اکیڈمی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم کلاس 6 کی انگلش کا چیپٹر نمبر 1 کور کرنے جا رہے ہیں، جس کا نام ہے مائی ریلیشن شپ ود مائی فادر۔ اور ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم اس چیپٹر کی اردو ٹرانسلیشن کریں گے۔ یہ چیپٹر تھوڑا لینتھی ہے، ایک ہی ویڈیو لیکچر میں ساری ٹرانسلیشن کمپلیٹ نہیں ہو سکے گی کیونکہ ویڈیو لینتھ بہت بڑی ہو جائے گی، اس لیے ہم ہاف چیپٹر کی ٹرانسلیشن اس لیکچر میں کور کریں گے اور نیکسٹ ہاف کی ٹرانسلیشن لیکچر 2 میں کور کریں گے۔ اگر آپ نیو ہیں ہمارے چینل پر تو ویڈیو سے نیچے رائٹ سائڈ پر ریڈ کلر میں سبسکرائب لکھ کے اسے پریس کر دیں اور ساتھ میں فرسٹ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ جیسے ہی ہماری نیو ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جایا کرے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا لیکچر۔ مین اسکرین کے اوپر آپ کو پیراگراف نمبر 1 شو ہو رہا ہوگا اور ساتھ میں اردو ٹرانسلیشن بھی لکھی ہے۔ آپ کی آسانی کے لیے پہلے میں اسے ورڈ بائی ورڈ ایکسپلین کرتا ہوں، آپ انتہائی توجہ اور دھیان کے ساتھ سنتے جائیں اور پھر اس کے بعد اس کی باہمحاورہ ٹرانسلیشن بھی ہم کر لیں گے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ مائی ارلیسٹ میموری از آف ویکنگ اپ۔ مائی ارلیسٹ میموری، میری سب سے پہلی جو چیز یاد آتی ہے، جو یادداشت ہے وہ کیا ہے؟ از آف ویکنگ اپ اسکریمنگ، کہ میں ویکنگ اپ کہتے جاگنے کو، مجھے جو چیز جو بات سب سے ابتدائی طور پر یاد ہے وہ یہ ہے کہ میں اسکریمنگ کہتے ہیں زور زور سے رونا، کہ میں روتے ہوئے زور زور سے روتے ہوئے جاگا ود فرائٹ، اور یہ ڈرا ہوا بھی تھا، ایٹ فائنڈنگ اے اسٹرینج مین، کیونکہ میں نے ایک عجیب آدمی کو دیکھا، ان اسٹرینج کلوتھس، اور اس نے اسٹرینج عجیب کو بھی کہتے ہیں اور اجنبی کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ میں نے ایک اجنبی آدمی کو دیکھا، ان اسٹرینج کلوتھس، اس نے عجیب قسم کے کپڑے پہنے تھے، لیننگ اوور، وہ جھکا ہوا تھا، مائی کاٹ، اور کس کے اوپر؟ میرے بیڈ کے اوپر جھکا تھا۔ نارملی بڑا جو بیڈ ہوتا ہے اسے بیڈ ہی کہتے ہیں، کاٹ بچوں کا چھوٹا بیڈ ہوتا ہے جس کے اندر چھوٹے بچوں کو سلایا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ بھی چھوٹا تھا تو اس لیے کاٹ میں لیٹا ہوا ہے چھوٹے بیڈ میں۔ اچھا، اس کے اوپر وہ آدمی جھکا ہوا تھا، اسٹیئرنگ ایٹ می، اسٹیئرنگ کہتے گھور گھور کے دیکھنا، اور وہ مجھے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا، غور غور سے دیکھ رہا تھا۔ دی اسٹرینج مین، وہ جو عجیب آدمی تھا، آئی واز شورٹلی ٹو فائنڈ آؤٹ، جلدی مجھے اس کا پتہ چل گیا، واز مائی فادر، وہ میرا والد تھا۔ اینڈ دی فنی کلوتھس، اور جو مزاحیہ کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے تھے، ور ہز سرجنس یونیفارم، یہ ان کی آرمی کی وردی تھی، جو حوالدار کی وردی ہے وہ پہنی ہوئی تھی انہوں نے۔ اٹ واز اگست 1945، یہ 1945 کی بات ہے۔ دی وار واز اوور، جنگ اب ختم ہو چکی تھی، اینڈ ہی واز ہوم فرام دی فرنٹ، اور وہ جنگ سے واپس آ گئے تھے۔ I would therefore have been almost 3 years old at that time، اور کہہ رہے ہیں کہ میں اس وقت تقریباً میرے خیال سے اس وقت میں 3 سال کا ہوں گا، یعنی اپنی ایج کے بارے میں بتا رہے ہیں، بچہ جو ہے وہ بتا رہا ہے۔ اب اس کی ایک دفعہ ٹرانسلیشن کمپلیٹ کر لیتے ہیں ورڈ بائی ورڈ، تو میں نے تھوڑا ایکسپلین کیا ہے آپ کو۔ My earliest memories of waking up screaming with fright at finding a strange man in strange clothes leaning over my cot staring at me۔ میری سب سے ابتدائی یاد یہ ہے کہ عجیب لباس میں ایک اجنبی آدمی میرے پلنگ پر ٹیک لگائے مجھے گھور رہا تھا، ٹیک لگائے یا پھر جھکے ہوئے بھی کہہ سکتے ہیں، گھور رہا تھا، اور خوف کے ساتھ چینکتے ہوئے جاگنا ہی اس کی ابتدائی یاد ہے کہ وہ خوف کے ساتھ چینکتے ہوئے جاگا ہے۔ دی اسٹرینج مین I was shortly to find out was my father, and the funny clothes were his surgeon's uniform۔ عجیب آدمی جس کا جلدی مجھے معلوم ہوا وہ میرا والد تھا، اور مزاحیہ کپڑے اس کے حوالدار کی وردی تھی۔ It was August 1945، the war was over and he was home from the front۔ اگست 1945 کا دن تھا، جنگ ختم ہو چکی تھی اور وہ جنگ یعنی محاذ سے گھر واپس آئے۔ I would therefore have been almost 3 years old at the time، اور میرے خیال سے اس وقت میں 3 سال کا ہوں گا۔
اب ہم پیراگراف 2 کی طرف بڑھتے ہیں. میں پہلے سے ورڈ بائی ورڈ آپ کو تھوڑا ایکسپلین کرتا ہوں، پھر ہم اس کی محاورہ ٹرانسلیشن کریں گے. آئی مینشن دس ایپیسوڈ، میں نے اس دورانیے کو واضح کیا ہے. ناٹ جسٹ بیکاز، صرف اس وجہ سے نہیں. اٹ از دی فرسٹ تھنگ آئی ریممبر، صرف اس وجہ سے نہیں کہ یہ وہ پہلی چیز ہے جو مجھے یاد آئی. بٹ آلسو بیکاز اٹ واز، لیکن اس کی وجہ یہ بھی ہے سم ہاؤ، کسی نہ کسی طرح، ریپرزینٹیو آف دی ریلیشن شپ وچ آئی واز ٹو ہیو ود مائی فادر. یہ اس چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے، یہ اس چیز کو بیان کرتا ہے جو میرا اپنے والد کے ساتھ تعلق تھا فار دا ریسٹ آف ہز لائف، ان کی بقیہ ماندہ زندگی میں، کہ باقی لائف میں بھی. کیونکہ انہوں نے یہاں ایک اسٹرینج کا ورڈ پیراگراف نمبر 1 میں یوز کیا ہے کہ ان کے والد جو ہیں وہ ان کے لیے اسٹرینج تھے، اجنبی تھے. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسا اس لیے کہا کیونکہ یہ باقی ماندہ زندگی میں بھی وہ میرے لیے اسٹرینج ہی رہے ہیں، اور میرا یہ جو ان کے ساتھ اجنبیت والا تعلق ہے یہ آگے ساری اسٹوری میں شو ہوگا. آئی واز ٹیریفائڈ آف ہیم، کہتے ہیں میں ان سے خوفزدہ رہتا تھا. ٹیریفائڈ، خوفزدہ ہونا. اینڈ آئی واز اے کمپلیٹ مسٹری ٹو ہم، اور میں ان کے لیے ایک مکمل راز تھا. اب اسے تھوڑا ہم محاورہ ٹرانسلیشن کرتے ہیں. آئی مینشن دس ایپیسوڈ ناٹ جسٹ بیکاز اٹ از دی فرسٹ تھنگ آئی ریممبر بٹ آلسو بیکاز اٹ واز سم ہاؤ ریپرزینٹیو آف دی ریلیشن شپ which I was to have with my father for the rest of his life. میں نے یہ دورانیہ اس وجہ سے واضح کیا، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ یہ وہ پہلی چیز تھی جو مجھے یاد تھی، اور یہ بھی وجہ تھی، اور اس کی ایک یہ بھی وجہ تھی کہ یہ کسی نہ کسی طرح میرے والد کی بقایا تمام زندگی کے ساتھ تعلقات کو ظاہر کرتا تھا. I was terrified of him and I was a complete mystery to him. میں ان سے خوفزدہ تھا اور میں ان کے لیے ایک مکمل راز تھا. اب ہے پیراگراف نمبر 3. دی مین ہو ہنگ اوور مائی کاٹ واز، جو آدمی میرے بستر کے اوپر جھکا ہوا تھا. انڈیڈ، یقیناً. A stranger to me، وہ میرے لیے اجنبی ہی تھا. Since my father had not been home، کیونکہ میرے والد گھر نہیں آئے تھے. For more than 2 years، 2 سال سے زائد ہو گئے میرے والد گھر نہیں آئے تھے. The reasons for this are not known to me، اور اس کی جو وجوہات ہیں وہ مجھے معلوم نہیں ہیں. Like so many others، اور باقی دوسرے بہت سارے لوگوں کی طرح. My father was reticent، میرے والد صاحب خاموش رہتے تھے. About the details of his war experiences، جو جنگ کے ان کے تجربات ہیں ان کی ڈیٹیلز بتانے کے معاملے میں وہ خاموش رہتے تھے. And I never asked him to account for his absence، اور میں نے کبھی ان سے اتنا عرصہ گھر سے غیر حاضر رہنے کی وجہ بھی نہیں پوچھی تھی. سولجرز یوزلی گیٹ سم فارم آف لیو، جو سولجرز ہوتے ہیں، جو سپاہی ہوتے ہیں، فوجی ہوتے ہیں، ان کو کچھ قسم کی چھٹیاں ملتی ہیں. بٹ پرہیپس، لیکن شاید. دس واز ناٹ آلویز دی کیس ان ٹائمز آف کنفلکٹ، لیکن تضاد کو کہتے ہیں، لڑائی جھگڑے کو کہتے ہیں، جنگ کو کہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ چھٹیاں تو ملتی ہیں سولجرز کو، لیکن شاید جنگ کے دنوں میں نہیں ملتی ہیں، کشیدگی کے حالات کے دنوں میں یہ چھٹیاں نہیں ملتی ہیں. یعنی اپنی بات کو وہ خود ہی جسٹیفائی کرتے ہیں، کیونکہ جنگ تھی. پہلے وہ کہتے ہیں کہ میرے والد لوگ زیادہ عرصہ گھر نہیں آتے تھے، 2 سال تک تو وہ بالکل ہی نہیں آئے. تو پھر کہتے ہیں کہ باقی سولجرز کو تو چھٹیاں ملتی ہیں لیکن وہ امن کے دنوں میں ملتی ہیں. تو کیونکہ جنگ کا دن تھا، کشیدگی چل رہی تھی، تو شاید اس وجہ سے میرے والد جو ہے چھٹیاں لے کر نہیں آ سکے. لیکن تھوڑا آگے اس بات کو اور بھی ڈیٹیل میں ایکسپلین کریں گے. فار واٹ ایور ریزن، اس کی جو بھی وجہ تھی. ہی واز کمپلیٹلی ان نون ٹو می وین ہی ریٹرن، جب وہ واپس گھر آئے تو وہ میرے لیے مکمل طور پر اجنبی تھے، ان نون تھے، یعنی میں ان کو بالکل بھی نہیں جانتا تھا. سیڈلی، کہتے ہیں اداس بات یہ ہے. ہی واز ٹو ریمین اے اسٹرینجر ٹو می، وہ میرے لیے اجنبی ہی رہے. ایون وین آئی گریو ٹو بوائے ہوڈ، جب میں لڑکپن میں چلا گیا.
بوائے ہوڈ کہتے ہیں کہ جو بچپن سے بعد کی عمر ہے، اینڈ لیٹر ٹو مین ہوڈ، اور بعد میں مکمل مرد بھی بن گیا، کیونکہ ان کے والد صاحب بہت ایکٹیو تھے، ہر وقت کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں باہر ہی انگیج رہتے تھے، مصروف رہتے تھے، تو گھر میں وہ وقت کم ہی دیتے تھے۔ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ان پرسنالٹی، کہتے ہیں ہم دونوں کی جو پرسنالٹی تھی، جو شخصیت تھی، وہ مکمل طور پر مختلف تھی۔ وی جسٹ نیور سیم ٹو گیٹ کلوز ٹو ایچ ادر، ہم کبھی بھی ایک دوسرے کے قریب آتے ہوئے محسوس نہ ہوئے، اور نو ٹو فائنڈ واٹ میڈ ٹو ادر ٹیک، اور ہم کبھی بھی یہ نہیں جان سکے کہ دوسروں کی پسند کیا ہے، اور یعنی کہ بیسیکلی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو نہیں سمجھ سکے، ایک دوسرے کی شخصیت کو نہیں سمجھ سکے، کیونکہ والد اور بیٹے کی شخصیت جو تھی وہ مکمل طور پر مختلف تھی۔ ہز ریٹرن ہوم واز اے روڈ اویکننگ فار می، اور ان کا گھر واپس آنا میرے لیے جاگنا تھا، کیسا روڈ منتشر قسم کا جاگنا تھا، یعنی وہ خوشی خوشی نہیں جاگا تھا۔ ہم نے پڑھا ہے کہ جب اس کے والد آئے تو وہ ان کو دیکھ کے ڈر گیا اور وہ رو رہا تھا، تو وہ بات اسے یاد ہے کہ جب وہ واپس آئے تھے گھر، تو جو میں جاگا تھا تو وہ پلیزنٹ، اتنا خوشگوار نہیں تھا، بلکہ وہ روڈ قسم کا جاگنا تھا۔ ڈیورنگ ہز ایبسینس، جب وہ گھر میں نہیں تھے، آئی ہیڈ انجوائڈ دی فل اٹینشن، میں نے مکمل اٹینشن کہتے توجہ، میں نے مکمل توجہ کو انجوائے کیا، لطف اندوز ہوا، اینڈ کمپینین شپ کہتے ہیں ساتھ کو، اور ساتھ سے آف مائی بیوٹیفل جینٹل اینڈ آرٹسٹک مدر، میں اپنی پیاری نرم مزاج اور فنکار والدہ کی مکمل توجہ اور ساتھ سے لطف اندوز ہوتا تھا، یعنی ان کی والدہ جو تھیں وہ انہیں اچھی بھی لگتی تھیں، وہ نرم مزاج بھی تھیں، اینڈ آرٹسٹک تھیں۔ آرٹسٹک کا مطلب یہ ہے کہ ان کو آرٹ کی سکلز آتی تھیں، آرٹ کا ورک آتا تھا۔ آپ کی ایکسرسائز میں ایک کوشچن بھی ہے کہ اس بچے نے اسے آرٹ کا شوق کیوں ہوا، اس نے کہاں سے سیکھا، تو یہاں اس لائن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسے آرٹ کا شوق جو ہے اپنی والدہ سے، جب اس کے والد گھر نہیں ہوتے تھے تو مدر ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ آرٹ ورک کرتی تھیں، جسے دیکھ کر اسے بچپن میں یہاں سے شوق پیدا ہوا تھا۔ اب اسے ایک دفعہ بامحاورہ ٹرانسلیشن بھی کر لیتے ہیں ہم۔ فور وٹ ایور، اچھا جی، فور وٹ ایور ریزن، اس کی جو بھی وجہ تھی، ہی واز کمپلیٹلی ان نون ٹو می وین ہی ریٹرن، جب وہ واپس آئے وہ میرے لیے مکمل اجنبی تھے۔ سیڈلی ہی واز ٹو ریمین اے اسٹرینجر ٹو می ایون وین آئی گریو ٹو بوائے ہوڈ اینڈ لیٹر ٹو مین ہوڈ، اور اداس بات ہے وہ میرے لیے اجنبی ہی رہے، حتیٰ کہ میں لڑکپن تک پہنچ گیا اور بعد میں مرد بن گیا۔ Completely different in personality, we just never seem to get close to each other or to find out what made to other tick. ہماری شخصیت مکمل مختلف تھی، ہم کبھی بھی ایک دوسرے کے قریب نہیں ہو سکے یا ایک دوسرے کو جاننے کی کوشش کی۔ His return home was a rude awakening for me, as during his absence I had enjoyed the full attention and companionship of my beautiful, gentle and artistic mother. اور ان کا گھر لوٹنا میرے لیے منتشر جاگنا تھا، جیسا کہ ان کی غیر موجودگی میں میں اپنی پیاری نرم مزاج اور فنکار ماں کی مکمل توجہ اور ساتھ سے لطف اندوز ہوتا تھا۔ اب ہے نیکسٹ پیراگراف نمبر 5۔ آن ہز ریٹرن ہوم، جب وہ گھر واپس آئے فرام دی فرنٹ، جنگ سے، مائی فادر سمپلی سویپٹ ون یونیفارم ود اندر، میرے والد نے صرف ایک یونیفارم کو، ایک وردی کو دوسری وردی سے تبدیل کر لیا، یعنی پہلے آرمی میں تھے، پھر انہوں نے پولیس جوائن کر لی، تو صرف یونیفارم وردی ہی چینج ہوئی ہے، پہلے آرمی کی وردی میں تھے، پھر پولیس کی وردی میں آ گئے۔ ہی جوائن دا پولیس فورس، انہوں نے پولیس فورس کو جوائن کر لیا، اس میں شامل ہو گئے۔ مائی فادر نیور سیمڈ ہیپی ان آرڈنری کلوتھس، اور میرے والد کبھی بھی عام کپڑوں میں خوش نہیں ہوتے تھے، سادہ لباس میں۔ سیویز کہتے ہیں شہریوں کو، تو یعنی شہریوں کے عام سادہ لباس میں کبھی بھی خوش نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ ہمیشہ یونیفارم میں رہنا پسند کرتے تھے۔ ایز ہی کالڈ دیم، اور وہ سادہ لباس کو عام شہریوں کا لباس کہتے تھے، سیویز کہتے تھے۔ اٹ واز ایز دو ہی نیڈیڈ اے یونیفارم، اور
یہ ایسا ہے کہ ان کو اس یونیفارم کی ضرورت ہوتی تھی ٹو اینڈو ہم ود این آئیڈینٹی، جس سے ان کو ایک شناخت ملتی تھی۔ یونیفارم انہوں نے پہنا ہوتا تھا تو ظاہری بات ہے آرمی کا کوئی پرسن آ جائے تو اس کی ایک معاشرے میں رسپیکٹ ہوتی ہے اپنی کنٹری میں۔ تو اس طرح جو ہے ان کے والد ہمیشہ یونیفارم میں رہنا بھی اس لیے پسند کرتے تھے کیونکہ اس یونیفارم کے ذریعے ان کو ایک پہچان ملتی تھی۔ اینڈ انڈیڈ، اور یقیناً when he was in an ordinary suit he seemed to shrink in stature، اور جب وہ عام لباس میں ہوتے تو ان کا جسم جو ہے، ان کی ساخت جو ہے وہ سکڑی ہوئی نظر آتی، وہ کمزور نظر آتے تھے، کیونکہ ان کے والد کو جم لگانے کا شوق تھا اور وہ ایک اچھی ہیلتھی باڈی کو اوکوپائی کرتے تھے، تو پھر وہ اس کے اکارڈنگ یونیفارم میں رہنا پسند کرتے تھے، اور سادہ لباس میں ان کی باڈی جو ہے وہ تھوڑی کمزور نظر آتی تھی، تو کیونکہ یونیفارم میں ان کی باڈی اچھی نظر آتی تھی، ان کا اسٹرکچر جو ہے اچھا نظر آتا تھا، اس لیے بھی وہ یونیفارم پہننا پسند کرتے تھے۔ اب اس کو ہم اگین ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں کمپلیٹ با محاورہ۔ On his return home from the front, my father simply swapped one uniform for another۔ جنگ سے واپسی پر میرے والد نے صرف ایک یونیفارم سے دوسرا تبدیل کیا۔ یہاں پر رائٹنگ میں مسٹیک ہے، والد لکھا ہوا ہے، یہ والد ہے۔ میرے والد نے صرف ایک یونیفارم سے دوسرا تبدیل کیا۔ ہی جوائنڈ دی پولیس فورس، انہوں نے پولیس فورس اختیار کر لی۔ مائی فادر نیور سیمڈ ہیپی ان دی آرڈنری کلوتھس، سیویز ایز ہی کالڈ دیم، اور میرے والد، یہاں دال آنا چاہیے تھا تو ٹائپنگ میں کوئی مسٹیک ہوئی ہے۔ میرے والد عام لباس میں کبھی بھی خوشی محسوس نہیں کیا کرتے، اور وہ ان کو سیویز، عام شہری لباس کہتے تھے۔ It was as though he needed a uniform to endow him with an identity, and indeed, when he was in an ordinary suit, he seemed to shrink in stature۔ اور ایسا اس لیے تھا کہ یونیفارم ان کو ایک پہچان دیتا تھا، اور یقیناً جب وہ ایک عام لباس میں ہوتے تھے تو ان کی ساخت سکڑی ہوئی نظر آتی تھی۔ نیکسٹ ہے پیراگراف نمبر 6۔ I am sure that، مجھے یقین ہے، one of the main reason for my father's love of uniforms was that، مجھے پکا یقین ہے کہ میری جو والد کی یونیفارم وردی کے ساتھ محبت ہے، اس کی وجہ، جو اس کی مین وجوہات ہیں وہ کیا ہیں، was that وہ یہ ہیں، they were symbol of authority، اور یہ طاقت کا نشان ہوتا ہے۔ جو یونیفارم ہے یہ حاکمیت کا، اتھارٹی حاکمیت کو بھی کہتے ہیں، طاقت کو بھی کہتے ہیں، آرڈر کو بھی دینے کو بھی کہتے ہیں، تو یہاں ہم اس میں طاقت کا نشان اس کو کہیں گے کہ کیونکہ یہ طاقت کا نشان تھی۔ مائی فادر واز نتھنگ، میرے والد کچھ بھی نہ ہوتے، اف ناٹ این اتھارٹین، اور اگر وہ ایک حاکم نہ ہوتے تو حکم دینے والے نہ ہوتے۔ دس میڈ ہم اے اسٹرکٹ ڈسپلنیرین، اور اس کی وجہ سے وہ ایک سخت مؤدب انسان رہے، ڈسپلن کو فالو کرتے رہے۔ ایون اب بلی، اب یہ کوئی اپنی بچپن کی بات بتانے لگا ہے بچہ۔ ایون اب بلی، بلی مذاق کرنے کو بھی کہتے ہیں، تنگ کے کسی دوسرے بندے کو تنگ کرنے کو بھی کہتے ہیں، اور لڑائی جھگڑے کو بھی کہتے ہیں، تو یہاں مذاق کے میننگ میں ہم اس لیتے ہیں، وہ بچہ اپنی کوئی بچپن کی بات بتا رہا ہے۔ ایون ا بلی، کہ اگر ایک چھوٹا سا مذاق اس نے کوئی کیا تھا ایز اے فادر، اور پھر والد نے کیا کیا، اینڈ آئی بیئر دا ایموشنل اینڈ مینٹل اسکارس، کہتے ہیں مجھے ذہنی اور جذباتی زخم برداشت کرنے پڑے، کیونکہ والد نے غصہ کیا ہوگا پھر ان کو۔ آف ہز ٹریٹمنٹ، یہ ان کے والد نے ان کا علاج کیا، آف می ٹو دس ڈے، اس دن، یعنی اکثر بچے گھر میں کچھ شرارتیں کرتے ہیں تو والد ان کو ڈانٹ دیتے ہیں، تو سیم اس بچے کے ساتھ بھی یہی سچویشن ہوئی۔ آئی ایم لکی دیٹ آئی ڈو ناٹ آلسو بیئر فزیکل اسکارس، کہتے ہیں کہ میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے کوئی جسمانی طور پر زخم نہیں آئے، بیکاز ہی سم ٹائمز بیٹ می کوائٹ سیویئرلی ود اے کین، WITH، ود اے کین، کیونکہ کین وہ چھڑی کو کہتے ہیں جو بوڑھے لوگ اکثر ہاتھ میں رکھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کیونکہ میرے والد صاحب مجھے کبھی کبھی نا بہت سخت پٹائی کرتے تھے چھڑی کے ساتھ۔ اب اسے ایک دفعہ کمپلیٹ لے لیتے ہیں۔ I am sure that one of the main reasons for my father's love of uniform was that they were symbols of authority۔ مجھے یقین ہے کہ میرے والد کی وردی سے محبت اس لیے کہ وہ طاقت کا نشان تھا۔ My father was nothing if not an authoritarian،
اور میرے والد اگر حاکم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتے. This made him a strict disciplinarian, even a bully as a father, and I bear the emotional and mental scars of his treatment of me to this day. اور حتیٰ کہ ایک مذاق والد کے طور پر میں نے ذہنی اور جذباتی زخم برداشت کیے جو انہوں نے اس دن مجھے علاج کے طور پر دیے. I am lucky that I do not also bear physical scars because he sometimes beat me quite severely with a can. اور میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے جسمانی زخم برداشت نہیں کرنے پڑے کیونکہ کبھی کبھی وہ مجھے چھڑی کے ساتھ سخت پٹائی کرتے تھے. اب پیراگراف نمبر 7 ہے، یہ آج کا لاسٹ پیراگراف ہے، اسے بھی دیکھ لیتے ہیں. In view of this, it is fortunate that کہتے ہیں اس بات کو دیکھتے ہوئے in view of this یہ بات دیکھتے ہوئے it is fortunate that یہ میری خوش قسمتی ہے. My father was never much of presence in my life کہ میرے والد صاحب میری زندگی میں زیادہ تر موجود نہیں ہوتے تھے، یعنی گھر پر نہیں ہوتے تھے. This was partially because اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے he worked long irregular hours. وہ بے ترتیب زیادہ گھنٹے کام کرتے تھے، یعنی اگر 8 آورز ڈیوٹی ہے تو 10 آور 12 آورز 16 آورز تک بھی ڈیوٹی پر رہتے تھے. It is likely that he spent longer at his job than was strictly necessary کہ جتنا ضروری تھا سختی سے جتنا ضروری تھا کہ جاب پر رہنے میرے والد اس سے زیادہ آورز اس سے زیادہ گھنٹے کام کرتے تھے، وہ کام پر رہتے تھے. بیکاز ہی واز ایکسٹریملی ایمبیشیس کیونکہ وہ بہت جذبے والے تھے. اینڈ ووڈ ہیو وانٹیڈ ٹو امپریس ہز سپیریئر آفیسرز ود ہز زیل. اور وہ اپنے جذبے سے اپنے جو سینئرز تھے، جو ان کے اوپر کے جو افسرز تھے، ان کو وہ امپریس کرنا چاہتے تھے، ان کو متاثر کرنا چاہتے تھے. ہز زیل اینڈ ٹو بی فیئر ان کا جذبہ بھی تھا، اور اگر سچی بات کی جائے پروبلی آلسو ہز ابیلٹی اور ان میں قابلیت بھی تھی. پیڈ آف جنہوں نے انہیں استعمال کیا اس قابلیت کو. اینڈ ہی ascended دی پولیس کیریئر لیڈر کوائٹ ریپڈلی اور وہ یہ جو پولیس کا کیریئر تھا اس کی سیڑھی جلدی ہی چڑھ گئے. مطلب یہ کہ وہ پولیس کی جاب میں بہت جلدی ترقی کر گئے، بہت جلدی آگے پروموٹ ہو گئے. بیکمنگ اے چیف انسپیکٹر وین ہی واز اسٹل ریلیٹیولی ینگ اور وہ جلد ہی چیف انسپیکٹر بن گئے، ابھی وہ جوان ہی تھے، ابھی وہ ینگ ہی تھے. اب اسے کمپلیٹ دیکھ لیتے ہیں. In view of this, it is fortunate that my father was never much of a presence in my life. یہ بات دیکھتے ہوئے یہ خوش قسمتی ہے کہ میرے والد میری زندگی میں زیادہ ساتھ نہیں تھے یا ساتھ موجود نہیں تھے. This was partially because he worked long irregular hours. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ زیادہ بے ترتیب گھنٹے کام کرتے تھے. It is likely that he spent longer at his job than was strictly necessary because he was extremely ambitious and would have wanted to impress his superior officers with his zeal. اور اس چیز کا امکان ہوتا کہ جتنا انتہائی ضروری ہوتا اس سے زیادہ وہ وقت کام پر ہوتے کیونکہ وہ شدید پرجوش تھے اور اپنے اوپر کے افسروں کو اپنے جذبے سے متاثر کرنا چاہتے تھے. This zeal and to be fair probably also his ability paid off and he ascended the police career ladder quite rapidly, becoming a chief inspector when he was still relatively young. سچی بات یہ ہے کہ یہ جذبہ بھی تھا اور شاید ان میں صلاحیت بھی تھی جو انہوں نے استعمال کی اور وہ پولیس کی نوکری میں جلدی کامیاب ہو گئے اور جب وہ نسبتاً نوجوان ہی تھے تو چیف انسپیکٹر بن گئے. یہ تھی یہاں تک کی ٹرانسلیشن پیراگراف نمبر 7 تک، اور ریمیننگ جو پیراگراف ہیں 10 اور پھر پارٹ بی شروع ہو جاتا ہے، 4 اس کے پیراگراف ہیں. ان کی ٹرانسلیشن انشاءاللہ کچھ دن میں کمپلیٹ ہو جائے گی تو پھر اس کا لیکچر بنا کے بھی اپلوڈ کر دیں گے. آپ چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ جیسی ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے. تو یہ تھا آج کا لیکچر. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.